محمد سید الکونین والثقلین الرحیم۔ دیکھیے اسلام میں، شریعت میں، مذہب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جو مذہب دیا ہے، اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ اب نماز کے متعلق آپ دیکھ لیجئے، یعنی زندگی جو شروع ہوتی ہے، شروعات ہے، اور نسل جو بڑھتی ہے، آدمی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اذان ہوتی ہے اس کے کان میں۔ اذان ہونے کا مطلب یہ، اگر لڑکا ہے تو اس کے ایک دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت دی جائے، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ بھی خوشخبری ہے اور بشارت ہے، لڑکی اگر پیدا ہوئی ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جائے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ اذان جو ہوتی ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، یہ تمام مردوں کو جمع کرنے کے لیے اور لڑکوں کو جمع کرنے کے لیے، یعنی آدمی کو جمع کرنے کے لیے، مسلمان مرد کو جمع کرنے کے لیے۔ اور عورتیں جو ہیں، اشارہ اس بات کی ہے، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے۔ عورتیں اذان کی آواز جب سنیں گے، اذان کا جواب تو دے گی، مگر وہ اس بات کا انتظار نہیں کرے گی کہ اذان ہوگی تو میں نماز کے لیے اب جاؤں گی، بلکہ وقت شروع ہو جائے تو نماز کے لیے تیار ہو جائے، نماز ادا کر لے۔ دوسری بات یہ ہے، اس طرح اشارہ ہے کہ اذان ہوئی، بچہ پیدا ہوتے وقت ہمارے یہاں بہت بڑی کمی اس بات کی ہے کہ زیادہ تر بچے پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہو رہی ہے۔ اذانیں کب ہو رہی ہے؟ اذان ہو رہی ہے 2 دن بعد، 3 دن بعد۔ عذر کر رہے ہیں، کیا عذر کر رہے ہیں؟ کیا وہ بچے کو دیکھنے نہیں دے رہے؟ بھائی ہمارا مذہب ہے، ہماری شریعت ہے، اسلام ہے۔ آپ وہاں جائے، ڈاکٹر سے کہے بچہ پیدا ہوا ہے، ہمارا دین مذہب یہ ہے، بچہ پیدا ہوتے ہم اذان دیں گے، تو لہٰذا ہمیں اذان کا ٹائم دیجیے۔ فوراً ان کے کان میں اذان دے، کوئی بھی منع نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ آپ والد صاحب، لڑکے کے ابو، لڑکے کے جو باپ ہے، وہ خود جائے یا کسی مولوی صاحب کو وہ ساتھ میں لے کے جائے، کوئی امام صاحب کو ساتھ میں لے کے جائے، فوراً اذان دلوائے۔ کسی بات کا انتظار نہ کرے کہ بچے اسی روم میں ہے یا ہاٹ روم میں ہے یا شیشے کے کمرے میں بند ہے، یعنی پہلے اذان دی جائے، اس پہ تاخیر نہ کرے۔ تو اذان ہو، اذان اس طرف اشارہ ہے کہ اذان ہو گئی ہے، اب نماز تیار ہے۔ اذان کے بعد نماز تیار ہوتی ہے، نماز اب تیار ہے، یعنی نماز کب ہوگی؟ اب اس انسان کی جو نماز ہوگی، جنازے کی نماز، جنازے کی نماز۔ اذان ہو گئی ہے، اب جنازے کی نماز، جنازے کی نماز۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بہت سارے جو لا علمی، مطلب جہالت کہ جنازے کی نماز ہو گئی، اب وہ جنازے کو ہم نے کفن دفن کر دیا، دفنانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اذان پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات بالکل نہیں ملتی، اور صحابہ کی زندگی میں بات بالکل نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی کسی صحابی کے قبر میں اذان دلوائی ہے یا اذان دی ہے، یا کسی صحابی نے اپنے ساتھیوں کی قبر میں اذان دی ہے۔ یہ بالکل، یہ بات، یہ شریعت کے خلاف ہے، بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل یہی دیتے ہیں کہ اذان دیں گے تو کیا ہے، عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب میں ہلکا بنا جائے گا اور قبر کے عذاب سے بنے، ایسے کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو شریعت کے مطابق ایک عمل کر رہے ہیں تو شریعت کے مطابق کرے۔ اذان کی کوئی مشروعیت نہیں ہے، اذان کی کوئی ثبوت دلیل نہیں ہے۔ جنازے کے بعد اذان کی، بھائی اذان ہو گئی پہلے پیدا وقت میں، اب وہ مرتے وقت اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جنازے ہو گئی ہے، جب ایک اعلان لگتا ہے کہ 4 دن کے بعد قرآن خوانی ہوگی، 4 دن کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی۔ حالانکہ 4 دن کے بعد کیوں ہوگی؟ مردہ جو قبر میں جاتے ہی اس سے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور حساب کتاب کے بعد اگر اس کا اعمال اچھا ہوگا تو اس کے لیے جنت کے فیصلے ہیں، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت دکھایا جائے گا اور قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، برے اعمال تھے، تو اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو جب عذاب ابھی شروع ہو گیا ہے اور ہم اعلان کریں کہ 4 دن کے بعد قرآن خوانی ہوگی، یہ کہاں سے مسئلہ آیا؟ چہارم جو ہم کرتے ہیں 4 دن کے بعد، ہم جو عمل کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یہ 4 دن کے بعد کیوں؟ بھائی تو جائز ہے، ہم 4 دن کے بعد کیوں پڑھیں گے؟ بلکہ ہم پڑھتے رہیں اس کو،
जब भी हो सके, जितना हो सके, जहाँ तक हो सके हम उसको पढ़ते रहे। 40 दिन के बाद प्रोग्राम होता है भाई। 40 दिन के बाद प्रोग्राम, मिसाल के तौर पर एक अगली बात देख लीजिए। हमारे घर में अगर किसी के ऊपर कोई केस हो गया या पुलिस आकर उसको पकड़ के ले गया, उसके नाम पर वारंट आ गया, पुलिस पकड़ के ले गया, अब जेल खाने में उसको पता चला उसको सज़ा हो रही है, तो हम में से कौन है जो 4 दिन के बाद जाएंगे? कोई जाएगा 4 दिन के बाद? कोई नहीं जाएगा। या 40 दिन के बाद कोई जाएगा कि नहीं? कोशिश करेंगे भाई, हमारे भाई चले गए पुलिस के यहाँ थाने में, जेल में, उनको सज़ा हो रही है, हमारे अब्बू चले गए, हमारे भाई चले गए, हमारा बेटा चले गए, तो कोशिश रहेगी उसको छुड़ाने की, जल्द से जल्द छुड़ाने की कोशिश रहेंगे कि भाई 4 दिन के बाद क्यों जाएंगे। हमें फ़िक्र रहेगी, हमें फ़िक्र लाहिक रहेगी, फ़िक्र रहेगी भाई, और हम तड़पेंगे, हम रोएंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से छुड़ा के लाए। तो हमारे पास और कब्र में चले गए, हमें पता है भाई हिसाब किताब शुरू हो जा रहा है, और हम उस पर पता नहीं क्या गुजर रही होगी, और हम 4 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, 40 दिन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बेबुनियादी बात है। अल्लाह पाक इससे हम सबको बचाए, और असल जो कुरान हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असल तालीम हम सबको जो दे के गए, उस तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।